زیادہ بات کریں گے۔ ندیم شہزاد، آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، کیا صورتحال ہے؟ یقینی طور پر لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور حکومتی پالیسیوں سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے، تو آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ موجودہ معاشی نظام اور موجودہ حکومتوں سے شہری جہاں تنگ ہے، وہیں پر جو پاکستان کے تھنک ٹینک ہے، پاکستان سے محبت رکھنے والے شہری ہیں، کسی بھی فورم پر وہ ضرور آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ پاکستان کے اندر ریفارم ضروری ہیں، ہر شعبے میں، ہر یونٹ میں، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے یا ہمارے معاشی نظام کی بات کی جائے، تعلیمی نظام کی بات کی جائے، ہیلتھ پر بات کی جائے، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں ریفارمز کی ضرورت ہے، اس جدت کی ضرورت ہے، جدید ممالک کے ان تقاضوں کے ساتھ ہمیں مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے، یہ اصلاحات نہیں ہوں گی، تو ملک میں ترقی کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار رہے گا۔ اسی طرح کی شکایات رہیں گی، اسی طرح کے معاملات سامنے آتے رہیں گے، جس طرح کی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے وہ بھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، جس طرح پنجاب کے اندر، کراچی کے اندر، بلوچستان کے اندر، تمام صوبوں کے اندر یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ موجودہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، اس حوالے سے ایک پاکستان ریفارمز کونسل تشکیل دی گئی کراچی کے اندر، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر تعلیمی نظام کے حوالے سے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں سب سے پہلے جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اس ریفارمز کے اندر دیگر ممالک کی لینگویجز کو بھی رائج کیا جائے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے، جی آپ بتائیں، جی آپ نے جو ریفارمز پر بات کی ہے، اس حوالے سے آپ کون سا ایسا فارمولہ لے کر آئیں گے جس سے ملک ترقی کر سکتا ہے اور ہمارا نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جس طرح ابھی آپ نے بیان کیا کہ اس ملک میں ایکچولی جو موجودہ نظام ہے اس کے تحت تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو تھنک ٹینک بنا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ریفارمز بنائیں اور اس کو پھر عوام میں آگاہی دیں اس کی، اور گورنمنٹ کو ساتھ مل کے ہم سجیسٹ کریں کہ وہ ان ریفارمز کو آگے امپلیمنٹ کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلا، ویسے تو پورے ہر جگہ ہمیں ریفارم چاہیے، چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن سب سے پہلے ہم تعلیم کو لے کے چلے ہیں۔ تو تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو تعلیمی نظام ہے اس سے ہم کوئی بھی اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ سائنٹسٹ پیدا کر پا رہے ہیں نہ ہم اچھا کوئی سوشل رسپانسبل بچہ پیدا کر پا رہے ہیں۔ دو نظام ہے تعلیم کے، ایک انگریزی نظام ہے، ایک اردو نظام ہے، اور جو انگریزی نظام پڑھنے والے لوگ ہیں وہ انگریزی اچھی بول کے اور ان ٹیلنٹڈ لوگوں سے آگے جاب لے لیتے ہیں جو کہ اچھا علم بھی رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو انگریزی میں ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ لیکن ہمارا جو ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نظام میں جو نظام تعلیم ہمارا کمپلیٹ اردو میں ہو۔ آپ مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں۔ یہ بتائیں جی کہ جو ہمارے ملک سے، خاص طور پر یہ پوائنٹ خاص ہے کہ جو ٹیلنٹ اس ملک سے چلا گیا ہے وہ بے شک پیسے کی خاطر گیا ہے، اپنے اس ملک کو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں کا وہ خمیرہ ہے، یہاں کی پرورش وہ پاتے ہیں، پلتے ہیں، نام لیتے ہیں، آپ بھی فارن میں، لیکن وہ تمام ٹیلنٹ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، ڈالرز کی آواز پر گیا، جنکار پر گیا، اس کے بارے میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے، اس کی وجہ میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ ہمارے ہاں دو نظام تعلیم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو انگلش میں پڑھ لیتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ جس نے اردو میں پڑھا ہوگا، اگر اپنی زبان میں پڑھا ہوگا، کتنے چائنیز باہر جا کے پڑھ رہے ہیں، کتنے چائنیز باہر جا کے کام کر رہے ہیں، کتنے جرمن جو ہیں باہر جا کے کام کر رہے ہیں، اس طرح اپنے ملک کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ ندیم شہزاد، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے۔ اور ناظرین، یقینی طور پر لوگ تو پریشان ہیں اور